الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین، کچھ روز قبل لاہور مغل پورہ میں پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی ان کے ایک جلسہ میں کچھ دوستوں نے کنز العلماء مفکر اسلام مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب زیدہ شرف ہوں ان کے حق میں نعرے لگائے، تو بعد میں جن دوستوں نے نعرے لگائے تھے ان سے پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی انہوں نے مکالمہ کیا۔ تو جب اس مکالمے میں ایک دوست نے یہ دلیل بیان کی کہ جب انبیاء علیہ السلام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں ہے، تو یہ غیر نبی کی طرف اس کی نسبت کرنا خطائے اجتہادی کی یہ گستاخی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر سید وسیم الحسن شاہ صاحب انہوں نے جواب دیا کہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ انہوں نے جو اپنی تفسیر خزائن العرفان میں حضرت آدم علیہ السلام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی ہے، تو فرمانے لگے میں اس کو سید نعیم الدین مراد آبادی کی خود خطائے اجتہادی سمجھتا ہوں۔ کہنے لگے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا یہ لائق نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو میں سید وسیم الحسن شاہ صاحب حافظ آبادی ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ خطا کا لفظ حدیث میں اس کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی تو اس لفظ کا آپ کیا معنی لیں گے کہ جس کو امام حاکم نے بیان کیا اور ہر سنی عالم اس کو اپنے مسلک کی وسیلہ کے موضوع میں اس حدیث پاک کو اپنی دلیل بناتا ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ لم اقترف آدم الخطیۃ، کہ آدم علیہ السلام سے جس وقت خطا ہوئی تو اس معنی کو اگر خطائے اجتہادی سے ہٹ کر کوئی معنی اس کا لیں گے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات کے لائق نہیں ہوگا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ صغائر اور کبائر سے منزہ اور پاک ہوتے ہیں، اور لفظ اجتہادی خطا جو ہے یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی عیب نہیں۔ تو اس حدیث پاک کی تشریح میں اور اس حدیث پاک کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور سید نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کی، تو آدم علیہ السلام کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت اگر کرنا جائز نہیں ہے تو اس حدیث پاک میں جو لفظ خطا کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے تو اس کو آپ اس کی کیا مراد لیں گے، اس کا کیا معنی بیان کریں گے؟ تو یہ ظاہر ہے کہ اگر خطائے اجتہادی سے ہٹ کر کوئی معنی بیان کریں گے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ذوات کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور انبیاء علیہ السلام کی ذوات کے لائق نہیں لفظ ہوگا، اور خطائے اجتہادی ہی یہ مناسب لفظ ہے، کیونکہ خطائے اجتہادی میں کوئی گناہ نہیں، عیب نہیں ہے، بلکہ اس میں مجتہد کے لیے ایک اجر و ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت و جماعت کے موقف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔